ارے دل رو رہا ہے جن کا آنسو چھلک رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد یاد کر لیجئے، اس جملے کو یاد کر لیجئے، بیوی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے بعد تیسری سب سے بڑی ہستی اس کے خامن کی ہے۔ اے پڑوسن سے غیبت کرنے والی، اے پڑوسن کو مزے لے لے کر، مرچیں لگا کر، مثالیں لگا کر اور بڑے چسکے لے کر سنانے والی، میں مظلوم ہوں، مظلوم ہوتی نہیں ہے، مظلوم بننے کی عادت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ظالم ہیں، ان کا چہرہ بڑا مظلومانہ ہوتا ہے، جب بھی کسی کو سناتے ہیں سٹوری تو اتنی مظلومیت کی گہرائی میں گر کے سننے والا فوراً کہتا ہے اس کا بڑا ظالم ہے، وہ اس پہ بڑی زیادتی کرتا ہے، حالانکہ یہ خود ظالم ہے جو اس کی قدر نہیں کرتی۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد تیسری بڑی ذات بیوی کے لیے اس کا شوہر ہے، اس کا خامند ہے، اس کی قدر کیجئے اور اس کا پھر نتیجہ بھی سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت دنیا سے اس حال میں رخصت ہو، اس حال میں اس کی موت واقع ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، اس کا شوہر اس سے راضی ہو، اس کا خامن اس سے مطمئن ہو، راضی ہو، اس کا دل خوش ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی بیوی مرتے ہی سیدھی جنت میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ چھوٹا عمل ہے، یہ چھوٹی بات ہے، یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں فرمایا کوئی عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، فرض نماز پڑھے، فرض روزے رکھے، اپنے خاوند کی اطاعت کرے، دنیا کے معاملات میں، دین کے معاملات میں خاوند کی باتیں مانے، اللہ رسول کی شریعت کے مطابق اللہ رسول کو ناراض کر کے خاوند کو راضی نہیں کیا جا سکتا، بیوی کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رسول کی اطاعت کے بعد پھر خاوند کی اطاعت کرے، فرض نمازیں، فرض روزے، خاوند کی اطاعت، اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جنت کے سارے دروازے کھول کر کہے گا جہاں سے مرضی داخل ہو جا۔ یہ چھوٹا مقام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت اس حال میں مرے، اس حال میں مرے کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ عورت مرے گی اور سیدھی اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گی۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جب مرد اپنی بیوی کو اپنی حاجت کے لیے بلاتا ہے تو عورت کو چاہیے کہ فوراً اس کی بات سنے، کتنی ہی وہ بد نصیب ہے، خامن آواز دیتا ہے وہ سن رہی ہے لیکن آتی نہیں ہے، بلکہ کہتی ہے میں آپ نے مجھے یہ کہا دوبارہ نہیں کہنا، میں نے نہیں ماننا۔ وہ خامن پہ آرڈر چلا رہی ہے، خامن اس سے ڈیمانڈ کرتا ہے، اس کو بلاتا ہے، اس سے کوئی چیز مانگتا ہے، بجائے اس کی اتباع کرنے کے، بجائے اس کے پیچھے چلنے کے، بجائے اس کے حکموں کو نافذ کرنے کے، وہ الٹا اس پہ آرڈر چلاتی ہے کہ یہ بات تو کہہ دی دوبارہ مجھے نہ کہنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی عورت کو اس کا خاوند بلائے اپنی حاجت کے لیے اور وہ اگرچہ تندور پہ کھڑی روٹیاں لگا رہی ہو، اس کو یہ ڈر ہو یہ روٹی تندور میں لگی ہوئی یہ جل کے راکھ ہو جائے گی، اگر تجھے تیرے خاوند نے بلایا ہے، اس کا کوئی حکم ہے تو اس تندور میں لگی ہوئی روٹی کو جلتی رہنے دے، اس کو چھوڑ کے اپنے خاوند کے پاس جانا، اس کی بات ماننا، اس کی اتباع کرنا، اس کی دعوت کو قبول کرنا آپ پر فرض ہے، واجب ہے۔ اس کام کو چھوڑ دیجئے، جہاں پہ کھڑی ہو وہیں پہ رہنے دیجئے، جس حال میں ہو اسی حال میں چھوڑ دیجئے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر بیوی خامندوں کی اطاعت ایسے کرنے لگ جائے کہ خامند کے منہ میں جملہ ہو اور وہ فوراً اسے پورا کر دے، اپنا کام وہیں پہ چھوڑ دے، اللہ کی قسم اگر یہ منظر بن جاتا ہے تو پھر یہی خامند جو اب اس پہ آرڈر چلا رہا ہوتا ہے کل کو اپنی بیوی کے کام کرنے کے لیے، اس کی بات ماننے کے لیے تیار رہتا ہے کہ جب میں نے اس کو کہا اس نے اپنے دھندے کو، اپنے کام کو، اپنے مسئلے کو وہیں پہ چھوڑا، پہلے میری بات مانی، اس کے دل میں میری اتنی محبت ہے، اتنی قدر ہے، تو یہ قدر پھر خامن کے دل میں پیدا ہوتی ہے، یہ محبت خامن کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر بیوی خامن کے حکم کو جوتی کی نوک پہ رکھے، وہ آوازیں دے رہا ہے، وہ بلا رہا ہے، وہ پکار رہا ہے، وہ اس کے نام کو بار بار دوہرا رہا ہے اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوتی، وہ سننے کے لیے تیار نہیں، تو پھر یاد کر لیجئے اس کے دل میں اگر محبت ہوگی بھی صحیح تو وہ زائل ہو جائے گی، اس کا دل نفرتوں سے بھر جائے گا کہ میں نے اس کو بلایا، میں نے اس کو پکارا، میں نے اس کے نام کی آواز دی، میں تکلیف میں ہائے ہائے کر رہا تھا، میں بیماری میں تڑپ رہا تھا اور یہ ساتھ پڑی، اس کو میری کوئی فکر نہیں تھی۔ آپ اپنے خامن کی قدر کرو، آپ کا خامن خود آپ کی قدر کرے گا۔ حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں ہے اور ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے کہ وہ عورت
سنیے ذرا اللہ کی قسم، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سنیے اور پھر اپنے دلوں میں اتاریے اور پھر عہد کیجئے کہ یہ حدیث ہم نے سن لی، ہمارے پردہ سماعت سے ٹکرا گئی، دل کے نہال خانے میں قید ہو گئی، اب زندگی بھر اس پہ گزاریں گے۔ تم زندگی بھر اس پہ عمل کرو اور ہو سکتا ہے نبی کی حدیث پہ عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تمہاری زندگی کو سکون والی زندگی بنا دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ عورت ایمان کا حلاوہ، ایمان کی مٹھاس، ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتی جو اپنے خامند کی قدر نہ کرے۔ جو عورت اپنے خامند کی قدر نہیں کرتی، اپنے خامند کی عزت نہیں کرتی، گھر میں جاتی ہے باپ کے سامنے غیبتیں، ماں کے سامنے غیبتیں، بہنوں میں غیبتیں، خالاؤں میں غیبتیں، ماموں میں غیبتیں، قوم قبیلے میں غیبتیں، پڑوسن میں غیبتیں، اس کو اپنی سٹوری سنانا، اس کو اپنی سٹوری سنانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ عورت ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتی، ایمان کی مٹھاس نہیں چکھ سکتی، ایمان کی حلاوت نہیں چکھ سکتی جو اپنے خامند کی قدر نہیں کرتی، جو اپنے خامند کی عزت نہیں کرتی۔ اگر عورت تندور پہ بھی کھڑی ہو اور خامند اس کو پکارتا ہے، بلاتا ہے، تو عورت کے اوپر لازم ہے وہ اپنے سارے اشغال، اپنے سارے اعمال کو چھوڑ کر اس کی بات کو سنے۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، نسائی اور حاکم کے اندر ہے، صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسی عورت پر اللہ قیامت کے دن رحمت کی نظر نہیں فرماتا جو اپنے شوہر کی قدر نہیں کرتی، جو اپنے شوہر کی قدر نہیں کرتی۔ قیامت کے دن مالک عز و جل ایسی عورت پہ اپنی رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا، اگرچہ عورت رتبے کے اندر، مرتبے کے اندر، مقام کے اندر بہت بلند ہو، اس کی شان بھی اونچی، اس کے پاس مال بھی زیادہ ہے، اس کا رتبہ بھی اعلیٰ ہے، سب کچھ ہے، اور خامد اس کے مقابلے میں کم درجے کا، کم مال والا، کم حیثیت والا، کم رتبے والا، جو کچھ بھی ہو یہ کبھی نہ بھولو یہ جیسا کیسا بھی ہے میرا خامد ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے یہ خامد جنت ہے یا جہنم ہے۔ اگر میں نے اس کی اطاعت کی تو جنت ہے، اور اگر میں نے اس کی نافرمانی کی تو پھر یہ میرے لیے جہنم ہے۔ اسی طرح آدمی کتنا ہی بلند ہو، وزیر ہو، امیر ہو، صدر ہو، بادشاہ ہو، کتنے بڑے مقام پہ ہو، اور اس کی بیوی اس سے کتنے ہی کم درجے کی ہو، اس کو بھی نہیں بھولنا چاہیے یہ جیسی کیسی ہے میری عزت ہے، میری بیوی ہے، میں اس کی قدر کروں گا تو پھر کل کو یہ میری قدر کرے گی۔ جب اس طرح آپ اس کے اندر ایمان میں، ایمان کے طریقے پہ چلتے ہوئے پیار و محبت کی فضا ہوگی، عزت کی فضا ہوگی، ایک دوسرے کی قدر کی فضا ہوگی، کوئی پوچھ بھی لے آپ کے گھر میں کیا حال ہے تو پیار محبت کا شکریہ اللہ کا ادا کرتے ہوئے اللہ کا شکر ہے، پیار کی فضا ہے، محبت کی فضا ہے، وہ میری ساری ڈیمانڈیں پوری کرتا ہے، میں اس کے بچوں کو پالتی ہوں، اس کے لیے روٹی پکاتی ہوں، اس کی خیر خواہی کرتی ہوں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا اپنے گھر میں ہے، ایک صحابی اپنی بیوی کی شکایت کرنے کے لیے آتا ہے، حضرت عمر کے دروازے پہ پہنچتا ہے رضی اللہ عنہ وارضا، تو اندر سے کیا سنتے ہیں کہ حضرت عمر کی بیوی خود حضرت عمر سے لڑ رہی ہے۔ وہ بیچارہ وہ تو اپنی شکایت لے کر آیا تھا اپنی بیوی کو ٹھیک کروانے کے لیے، انہوں نے کہتے بھی وہی حال ہے چلیے کر لوں، وہ گاڑی واپس اپنا روٹ واپس بدل لیتا ہے۔ عمر ابن خطاب باہر نکلتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کے بندے تو گھر پہ آیا پھر بغیر ملے، بغیر مسئلہ سنائے واپس جا رہا ہے؟ کہتا جی میں اپنا مسئلہ حل کروانے کے لیے آیا تھا، اور جب میں آپ کے دروازے پہ آ کر میں نے گفتگو سنی تو میں سمجھا کہ ہر طرف یہی مسئلہ ہے، آپ کے گھر میں تو خود وہ آپ سے ناراض ہو رہی ہے، یہی شکایت تو میں لایا تھا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے بندے یہ میرے بچوں کو نہلاتی ہے، دہلاتی ہے، ان کو پاک صاف کرتی ہے، ستھرا کرتی ہے، ان کے لیے روٹیاں پکاتی ہے، میرے لیے کھانا پکاتی ہے، یہ اتنا کچھ کرتی ہے، اگر اس کے دو چار جملے سن کے میں خاموش ہو جاتا ہوں تو کون سی بات ہے؟ یہ بھی تو کتنی خدمت گزار ہے، یہ عورت کی ڈیوٹی ہے، یہ عورت کا کام ہے، خاوند کی عزت کرنا، اس کی قدر کرنا، اپنے بچوں کو نہلانا، دہلانا، صاف ستھرے کپڑے پہنانا، اچھے لباس میں رکھنا، دیکھنے والا ان بچوں کو پھولوں کی طرح سمجھ کے پیار کرے، جس کی بڑی پیاری مثال ہمارے شیخ مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ ان کے درجات مزید بلند فرمائے، بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے، کہا آپ نے دیکھنا ہو یہ اچھی ماں کا بچہ ہے، یہ گندی ماں کا، کیسے پتہ لگے گا؟ کہا میں سفر پہ جا رہا ہوں، راستے میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ وہ بھی انہی کے ساتھ گلی میں بیٹھا کھیل رہا ہے، لیکن اس نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے، اس کا منہ دھلا ہوا، آنکھوں میں سرما لگا ہوا، اپنے کپڑے سمیٹ کر کے مٹی نہ لگ جائے،
آرام سے بیٹھا ہے اور بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. کوئی مجھ جیسا شریف آدمی پاس سے گزر جائے تو اٹھ کے فوراً چچا جی السلام علیکم سلام کرتا ہے. کہا کیا خیال ہے جو یہ جس کو سلام کرے گا وہ آگے ہو کے اس کا منہ نہیں چومے گا, اسے پیار نہیں کرے گا, اور پیار کرے کیا کہے گا, کسی اچھی ماں کا بیٹا ہے, کسی اچھی ماں کا بیٹا. بتاؤ جس نے کہا یہ اچھی ماں کا بیٹا ہے اس نے اس کی ماں دیکھی ہے, اس کا اچھا پن دیکھا ہے؟ بچے نے بتایا. آم کھاتے ہو نا, آم ہے میٹھا ہو تو کیا کہتے ہو, میٹھے بوٹے دا پھل ہے, اور اگر کھٹا ہو کھٹے بوٹے دا پھل ہے. اب اس نے بوٹا تو نہیں دیکھا نا, آم نے بتایا کہ میں جس بوٹے پہ لگا ہوں وہ میٹھا, میں جس پہ لگا وہ کھٹا. کہا اب اس نے بچے کی ماں نہیں دیکھی, لیکن بچے کی تربیت, بچے کا اچھا لباس, صاف ستھرا کپڑا, آنکھوں میں سرما, منہ دھلاوا, چلنے والے کو السلام علیکم کہے گا یہ اچھی ماں کا بیٹا ہے. اور کا ایک دوسرا بیٹھا ہے وہ جس کی ماں نو کہنا بھی ہے بچے نو سانبھ لیا کر, بچے ہوندے ہی ہوندے نے, کنے کو سانبھا, ہوندے ہی نے. کہا اس کی آنکھیں گندی, منہ گندا, نہ آنکھیں صاف, نہ منہ دھلاوا, ناک بہرا, کپڑے گندے, بچوں میں کھیل رہا, اس کو مار رہا, کبھی اس کو پیٹتا, کبھی اس کو پیٹتا ہے. اور کوئی شریف آدمی پاس سے گزر جائے تو مٹی کی مٹھی مٹی لی اور پیچھے سے اس کے اوپر. کہا اب جو دیکھنے والا ہے وہ کیا کہے گا, کہنا کسے کھچ دی کھچ, کسے چول دی اولاد ہے. اب بتاؤ اس نے اس چول کو دیکھا ہے, اس نے اس کھچ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. اس اولاد نے بتایا میری ماں چول ہے, میری ماں کھچ ہے, نہ نہلاتی ہے, نہ دہلاتی ہے, نہ کپڑے دھوتی, نہ استری کر کے دیتی, نہ ٹائم پہ کھانا دیتی. جو بچوں کو ٹائم پہ کھانا نہ دے, ان کے کپڑے استری نہ کرے, ان کے کپڑے نہ دھوئے, ان کو صاف ستھرا نہ رکھے, ان کو نہلائے نہ, ان کے ناخن نہ کاٹے, انہیں ٹائم پہ کھانا نہ دے, اس کا کام کیا ہے, ڈیوٹی کیا ہے؟ یہی تو ڈیوٹی ہے, یہی تو کام ہے. اپنے خامن کی قدر کرو. کیا مطلب, خامن گھر میں آئے, بچہ صاف ستھرا آپ کو نظر آئے, بچے پر بھی پیار آتا ہے. جو خامن باپ زیادہ اولاد کو وقت نہیں دے سکتا, جب وہ بچوں کو صاف ستھرے کپڑوں میں, اچھے لباس میں, ناخن کٹے ہوئے, بال سنورے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کو اس پر پیار آتا ہے, محبت آتی ہے. اور جو عورتیں اپنے شوہر کی عزت کرتی ہیں, احترام کرتی ہیں, تو پھر یاد کر لیجئے وہ ان کے گھروں میں سکون, اطمینان, امن, شانتی کا دور دورہ رہتا ہے. ہر وقت خوشبو مہکتی ہے اس گھر سے جس گھر میں میاں بیوی کے اندر پیار اور محبت ہو. اور جس گھر کے اندر یہ معاملہ نہ ہو اس گھر کے اندر پھر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد رہتا ہے. اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے پھر عورتیں بھی آتی ہیں, لڑکی لڑکے کے والدین بھی آتے ہیں, جی کیا طریقہ کریں, کیسے میاں بیوی میں پیار کروائیں, کیسے میاں بیوی کے اندر محبت کی فضا قائم کریں. تو بڑا آسان حل ہے کہ دونوں میاں بیوی اپنے اپنے حقوق پہ, اپنے اپنے فرائض پہ غور کریں کہ میرے ذمہ اللہ نے کیا فرض لگایا ہے. میں اولاد کو پال رہی ہوں, یہ اللہ کا فرض ہے جو مجھ پر واجب ہے, میں نے کرنا ہے. میں خامن کی اطاعت کرتی ہوں, عزت کرتی ہوں, اس کا کام کرتی ہوں, تو یہ مجھ پہ فرض ہے, یہ میرے فرائض میں داخل ہے. جب دونوں ایک دوسرے سے پیار و محبت سے ملیں گے, اپنے اپنے فرائض کو پہچانیں گے, ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کریں گے, تو پھر زندگی خوشی خوشی گزرتی ہے. بعض دفعہ زیادتی شوہر کی طرف سے بھی ہو جاتی ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ بڑے عزت احترام, پیار محبت, ہنسی مسکراتے ہوئے چہرے سے ملتا